أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا۔ اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد نبیوں کے امام پاک بازوں کے سردار نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو۔ سامعین محترم، ملک پاکستان کے در و دیوار میں جتنے بھی مذہبی گروہ ہیں سب اپنی دعوت پھیلانے میں مصروف ہیں۔ ان تمام گروہوں میں اہل الحدیث اہل السنہ والجماعہ کو ایک امتیازی حیثیت حاصل ہے کہ لوگ تیزی سے مسلک اہل حدیث کو قبول کر رہے ہیں۔ اس کا بنیادی سبب کیا ہے کہ مسلک اہل حدیث کی دعوت وہ دعوت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امت کو دے کر کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو کیا دیا؟ ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک قرآن کی تفسیر سنت اور حدیث ہے، اور سنت اور قرآن تک پہنچنے کا جو رستہ ہے، شاہراہ ہے، وہ سلف صالحین صحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ محدثین ہے، جس کو قرآن مجید نے سبیل المومنین کہا ہے۔ اب لوگ حق قبول کرنے کی بجائے قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی بجائے مسلک اہل حدیث کے خلاف ہر طرح کی روزور آزمائی کرنے میں مصروف عمل ہے۔ گالیاں ہمیں دیتے ہیں، نام ہمارے رکھتے ہیں، لیکن اصل جو عمل ہے وہ قرآن کی مخالفت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ مسلک اہل حدیث قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اللہ کی قسم ہم مسلک اہل حدیث اور دین اسلام کے اندر کوئی فرق نہیں سمجھتے۔ موزہ بدھوانا شور کوٹ کے قریب یہ علاقہ، جماعت کی دعوت پر آج میں حاضر ہوا۔ میرے ساتھ بھائیوں نے بڑے القاب لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ لیں کہ میں دین کا خادم اور ادنا چوکیدار ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول کی نمبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی جو بندی بریلوی اگر یہ سمجھا بیٹھا ہے کہ عمر صدیق آئے گا اور گالیاں دے گا اور گاؤں کا نہ جانے ماحول کیا ہو جائے، وہ انتہائی مایوس ہوگا۔ کیونکہ آپ میرے سارے مناظرے سن لیں اور بیانات سن لیں، میں نے کبھی کسی غیر اہل حدیث کو نہ گالی دی ہے، نہ سوکیانہ جملے کسے ہیں، لیکن یہ بات کہوں گا
کہ وہ لوگ جو میری تقریر کے بعد آئندہ آنے والے دن میں جلسہ کرنے کا پروگرام رکھتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری ہے کہ میری ایک ایک بات کا جواب ان کے مولوی صاحب دیں، اور پھر انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم سے اگر مجھے کل میدان میں آنا پڑا تو آؤں گا، اور جب جماعت بلائے گی تب آؤں گا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ تحقیق کا میدان سجتا رہے، آپ کے علماء بھی بیان کریں، ہم بھی بیان کریں۔ تحقیق کے اس میدان کے نتیجے میں جب بھی فائدہ ہوا ہے مسلک اہل حدیث کا فائدہ ہوا ہے، اور نقصان ہوا ہے تو ان لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، ناظر اسلام عمر صدیق صاحب، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث۔ ان کے سلطان المناظرین کا یہ علاقہ ہے، میرا پیدائشی علاقہ گجرانوالہ ہے، اور میرا اور میرے رفقا کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ پورے پاکستان کے دو دیوار میں کوئی اہل حدیث اسے کسی وقت دعوت کے لیے، مناظرہ کے لیے ضرورت پڑے، اللہ کے فضل و کرم سے وسائل کی سوچ بھی اپنے دماغ میں نہ لائے، اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے جو شخص سب سے پہلے میدان مناظرہ میں اترے گا اس کا نام عمر صدیق ہوگا انشاءاللہ۔ حضرات اب آئیے، ہمیں کہتے ہیں لا مذہب۔ لا مذہب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ جن کا کوئی تقلیدی مذہب نہیں ہے، حنفی نہیں ہے، شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں ہے، حنبلی نہیں ہے، جعفری نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ کیا تھے؟ کیا صحابہ کرام حنفی تھے، شافعی تھے، مالکی تھے، حنبلی تھے، جعفری تھے؟ اگر نہیں تھے، ضرور نہیں تھے، تو اپنی زبان سے جرأت کر اور کہہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لا مذہب تھے، اس لیے کہ نہ وہ حنفی تھے، نہ شافعی تھے، نہ مالکی تھے، نہ حنبلی تھے، نہ جعفری تھے۔ وہ کیا تھے؟ وہ محمدی تھے۔ اللہ کا قرآن اترتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر کر کے بتاتے، صحابہ بناتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسری بات کہتے ہیں جی غیر مقلد ہے۔ غیر مقلد کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم تو نے تو گالی دی ہے، پر سن لے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے اندر اگر موسیٰ اور عیسیٰ پیغمبر کی بات ہوگی میں نہیں مانوں گا۔ یہ میرا مسلکی وصف ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ پیغمبر بھی زندہ ہو کر آ جائے ان کی نجات بھی تب ممکن ہے اگر رسول اللہ کی تابع داری کریں گے۔ بتاؤ محمد الرسول اللہ بڑے ہیں یا ابو حنیفہ بڑے ہیں؟ محمد الرسول اللہ بڑے ہیں۔ بتاؤ ائمہ کی عظمت زیادہ ہے یا نبیوں کے امام کی عظمت زیادہ ہے؟ میرا عقیدہ ہے تمام نبیوں سے بڑھ کر اگر کسی پیغمبر کی عظمت ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے۔ تو آپ کی عظمت صرف ذات کی حد تک ہے؟ نہیں، ذات کی بھی عظمت ہے، بات کی بھی عظمت ہے۔ جس طرح آپ کی ذات آخری ہے اسی طرح آپ کی بات بھی آخری ہے۔ جاؤ، میاں نذیر حسین محدث دہلوی کون تھا؟ حنفی تھا، اہل حدیث ہوئے۔ نواب صدیق الحسن حنفی تھے، اہل حدیث ہوئے۔ بشیر ساسوانی حنفی تھے، اہل حدیث ہوئے۔ عبد الرحمن مبارک پوری حنفی تھے، اہل حدیث ہوئے۔ بڑے بڑے جید سردار علماء تمہارے مسلک کے جو محدث مفتی مشائخ تھے، بڑے بڑے علماء قرآن حدیث کا مطالعہ کیا تو مسلک اہل حدیث قبول کرنے پر مجبور ہوئے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مسلک اہل حدیث کی آبیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان لوگوں نے ہمارے خلاف سازش کیا اختیار کی ہے کہ لوگوں کے اندر پراپیگنڈا کر دو۔ کوئی کہتا جی وہابی ہے، توبہ 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 توبہ۔ کوئی کہتا جی لا مذہب ہے، کوئی کہتا ہے غیر مقلد ہے۔ غیر مقلد کا مطلب ہے تقلید کسی کی نہیں کرتا۔
ہمارا ایمان ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بات آ جائے وہاں کسی اور نبی کی بات چل سکتی نہیں۔ میں مثال دیتا ہوں، ایک شخص کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا، لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والی، ایمانداری سے بتائیں نماز محمدی کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص نماز موسوی، نماز عیسوی پڑھنے کا دعویٰ کر دے، اعلان کر دے، کیا اس کا اسلام اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق رہے گا؟ ایک شخص کہتا ہے میں روزہ رکھوں گا پر روزہ موسوی عیسوی رکھوں گا، روزہ محمدی ہوتے ہوئے روزہ عیسوی اور موسوی چل سکتا نہیں چل سکتا؟ ایمانداری سے بتاؤ جب نماز محمدی کے ہوتے ہوئے نماز موسوی اور عیسوی نہیں چل سکتی، پھر بتاؤ نماز حنفی چل سکتی، شافعی چل سکتی، حنبلی چل سکتی، جعفری چل سکتی؟ نہیں چلے گی۔ نماز چلے گی تو نماز محمدی چلے گی۔ مجالس حکیم الامت لکھنے والے مفتی شفیع کراچی والے علماء دیوبند کے سرخیل ہیں، لکھتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا غیر مقلد ہونا یقینی بات ہے۔ اگر غیر مقلد ہونا خوبی ہے تو تمہارے امام صاحب کے ساتھ ہم بھی شریک ہیں، اور اگر غیر مقلد ہونا گالی ہے تو اس گالی میں تمہارے امام صاحب بھی شریک ہیں۔ کیوں؟ امام طحطاوی رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ طحطاوی علی در المختار میں لکھا ہے کہ ائمہ اربعہ غیر مقلد ہے، تو غیر مقلد اگر گالی ہے تو گالی کے اندر تمہارے امام شریک، اور اگر خوبی ہے تو خوبی میں ہم شریک۔ اور آؤ یہ بھی غیر مقلد ہے، کن کے؟ امام شافعی کے غیر مقلد، امام احمد کے غیر مقلد، امام مالک کے غیر مقلد، تم تینوں کے غیر مقلد اور اہل حدیث پانچوں کا غیر مقلد۔ ہم متبع ہیں کس کے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کیا کہتے ہیں؟ کبھی لامذہب کہہ دیا، کبھی غیر مقلد کہہ دیا، کبھی کہتے ہیں انگریز کے دور میں پیدا ہوئے، ملکہ وکٹوریہ کے دور میں یہ فرقہ ظاہر ہوا، اس سے پہلے ان کا وجود نہیں تھا۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے بھائی؟ اور کہتے ہیں، اب ذرا توجہ کے ساتھ اس کا جواب سن لینا، اور جو مولوی صاحب یہاں پر آئے میری بات نقل کر کے اس کے سامنے رکھنا۔ اگر مولوی میری بات کا جواب دے، رب ذوالجلال کی قسم منبر پہ چلنا چھوڑ دوں گا۔ اعتراض تیرے مولوی نے اتنا گھمایا کہ دنیا پریشان ہو گئی، اپنے ہمیں کہنے لگے، کہتے ہیں جی 150 سال پہلے تمہارا وجود نہیں تھا۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں جی 8 تراویح نہیں تھی، 8 تراویح نہیں تھی۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ رفع یدین نہیں تھی، فاتحہ خلف الامام نہیں تھی، اونچی آمین نہیں تھی، جنازے میں فاتحہ نہیں تھی۔ انگریز کے دور میں یہ لوگ آئے، انہوں نے 8 تراویح پڑھی، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی، اونچی آمین کہی، رفع الیدین کیا۔ انگریز کے دور میں یہ عمل ہوا ہے، لہذا یہ انگریز کے دور میں ظاہر ہوئے۔ ہم پرانے ہیں، 20 پڑھتے تھے، رفع یدین نہیں کرتے تھے، امام کے پیچھے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، اونچی آمین بھی نہیں کہتے۔ ہم پرانے ہیں۔ میں ایک مثال کے ساتھ بات کو واضح کر دیتا ہوں۔ کوئی شخص عیسائی مسلمان ہو جائے، قادیانی مسلمان ہو جائے، رافضی مسلمان ہو جائے، اس کی برادری اس کی قوم سے کہے کہ تو نے نیا کام کیا ہے، ہم تو صدیوں سے عیسائی چلے آ رہے ہیں، رافضی چلے آ رہے ہیں، عرصہ دراز سے قادیانی چلے آ رہے ہیں، جواب کیا دے گا کہ میں مسلمان ہوا، کلمہ محمد الرسول اللہ کا پڑھا، اگرچہ صدی 15ویں ہے لیکن دین محمد الرسول اللہ والا ہے۔ دین کس کا ہے؟ محمد الرسول اللہ والا۔ میرا تعلق مکے کے ساتھ، مدینے کے ساتھ، میرا تعلق اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، میں نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، میرا تعلق پرانے دین کے ساتھ ہے۔ اگرچہ صدی 15ویں ہے لیکن تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پرانے دین کے ساتھ۔
لوگوں آؤ، تم نے ہمیں تانا دیا کہ انگریز کے دور میں 8 تراویح شروع ہوئی، پہلے نہیں تھی۔ آؤ میں اس بات کا 3 طرح سے جواب دوں گا۔ سب سے پہلا جواب تمہارے گھر سے، سب سے پہلا جواب۔ دوسرا جواب محدثین کے نہج پر، اور تیسرا جواب تحقیقی جواب دوں گا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ پاکستان کے در و دیوار میں اگر کوئی جماعت، وہ جماعت کہ جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اگر ہے تو صرف اہل حدیث کی جماعت ہے۔ بھائی سب سے پہلی بات ہے 8 تراویح کا مسئلہ۔ ہم کہتے ہیں سنت 8 ہے، یہ کہتے ہیں سنت کیا ہے 20۔ یہ کیا کہتے ہیں سنت 20۔ جواز کی بات نہیں ہے، نوافل کی بات نہیں ہے، اختیار کی بات نہیں ہے، بات سنت کی ہو رہی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 8 پڑھی ہیں یا 20 پڑھی ہیں۔ جاؤ ملفوظات حکیم الامت ملتان ادارہ تالیفات اشرفیہ سے شائع ہوئی، مولانا اشرف علی تھانوی تمہارے عالم ہیں، علامہ انور شاہ کاشمیری تمہارے عالم ہیں، اور مولوی عبدالشکور لکھنوی تمہارے عالم ہیں۔ تمہارے 3 بڑے بزرگ لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تراویح 8 رکعت ہے۔ کتنے رکعت ہے؟ 8 رکعت ہے۔ پہلے اپنے لوگوں کے ساتھ مناظرہ کر لو یا ان پر بھی فتویٰ لگاؤ کہ یہ تینوں مولوی انگریزوں کے ایجنٹ تھے۔ حضرات آگے چلیے، امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے؟ رشید احمد گنگوئی نے فتاوی رشیدیہ کے اندر لکھا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے والے پیغمبر کی سنت پر عامل ہیں، بلکہ تالیفات رشیدیہ کے اندر لکھا ہوا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے۔ اور اٹھاؤ تقریر ترمذی حسین احمد مدنی ٹانڈوی کی صفحہ نمبر 444 پر لکھتے ہیں کہ جمہور صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، تمہارے مولوی صاحب زبان میری ہے، کتاب تیری ہے، زبان میری ہے، حوالہ تیرا ہے، زبان میری ہے، مذہب تیرا ہے، گالی بھی نہیں، سوکیانہ جملے بھی نہیں، تیرے علماء کے نام بڑے ادب کے ساتھ دے رہا ہوں، اور اگر حوالہ غلط ہو، جس کتاب کا میں نے نام لیا ہے، اللہ کی قسم حوالہ غلط ہونے کی صورت میں 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا۔ کوئی مائی کا لال سامنے آ کر بات کرے۔ توجہ کے ساتھ سنو بھائی، نعرے کم لگاؤ، باتیں سمجھو ذرا۔ اور یہ جو باتیں کر رہا ہوں حوالے ان کے گھر کے دے رہا ہوں، حوالہ نہ نکلے ممبر پہ چڑھنا چھوڑ دوں گا، حوالہ نہ نکلے 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا کتاب کے ساتھ۔ حوالے تمہارے مولویوں کے ہیں، زبان عمر صدیقی ہے۔ 3 مولویوں کے نام پیش کیے جو کہتے ہیں تراویح 8 ہے۔ آؤ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے، عبدالحی حنفی نے لکھا ہے، اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، آؤ حسین احمد مدنی نے لکھا ہے، رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے۔ کتنے مولوی ہو گئے؟ 5 مولوی۔ آؤ اب مسئلہ آ گیا رفع الیدین کا۔ کس کا مسئلہ؟ رفع الیدین کا۔ جاؤ انور شاہ کاشمیری نے لکھا ہے، اٹھاؤ فیض الباری بخاری کی شرح کو، لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک رفع الیدین رکوع والا متواتر ہے۔ تیرے 22 مولوی، کتنے مولوی؟ 22۔ اور اونچی بولو کتنے؟ 22 مولویوں نے لکھا ہے، تیرے 22 مولویوں نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع والا رفع الیدین کرتے تھے۔ اختلاف افضلیت کا ہے، بلکہ مفتی شفیع کراچی والے ان کے حالات زندگی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تہجد کی نماز کے اندر مفتی شفیع صاحب کراچی والے، مفتی تقی عثمانی کے والد تہجد کی نماز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب ہیں دیوبندی، تہجد کی نماز میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں اگر قیامت کے دن مجھ سے سوال ہو گیا کہ مذہبی تعصب میں پیغمبر کی سنت کو کیوں چھوڑا، تو کیا جواب دے کر آؤں گا؟ باتیں کرتے ہو ہمارے ساتھ، مناظرے ہمارے ساتھ، لڑائیاں ہمارے ساتھ،
آگے رکھا ہوا ہے ہمیں، گالیاں دیتے ہو ہمیں، لیکن بات اصل کیا ہے؟ رکھا تو آگے ہمیں ہے لیکن سنت کی دشمنی کرتے ہو، رکھا تو آگے ہمیں ہے، گالیاں ہمیں دیتے ہو، لیکن مخالفت و عداوت اللہ کے قرآن کی ہے، پیغمبر کے فرمان کی۔ بھائی 3 مسئلے ہو گئے، تراویح کا بھی حوالے ان کے گھر کے، فاتحہ کے حوالے ان کے گھر کے، رفع دین کے حوالے ان کے گھر کے، اور اونچی آمین اٹھا تیرے 14 مولویوں نے لکھا ہے کہ اونچی آمین پیغمبر کی سنت ہے، اور جاؤ 14 سے ایک مولوی بھی کم ہو، رب ذوالجلال کی قسم بدعامہ کے چوک میں سزا گولی تمہیں خون معاف۔ نعرہ تکبیر، مسئلہ کے حق کا لے حدیث، مسئلہ کے حق کا لے حدیث، کوئی یہ نہ کہے آیا تھا بھائی فیرن کر گیا، حوالے دے گیا، جو بات کر کے جا رہا ہوں اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ سورج سے چڑی واضح لوہے سے بڑھ کر مضبوط ہے۔ کوئی آئے میدان لگائے، دیوبندیوں آؤ فاتحہ کے مسئلے پر میں صرف دیوبندیوں کے حوالے پیش کروں گا کہ تمہارے بڑے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے، آؤ رفع الیدین کے مسئلے پر 22 تمہارے علماء کے حوالے پیش کروں گا، آؤ تراویح کے مسئلے پر 20 سے زیادہ تمہارے اکابرین کے حوالے پیش کروں گا، آؤ جنازے میں فاتحہ پڑھنے کے مولوی صاحب تیرے مدرسے کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، ان سے پوچھو مولوی اسماعیل صاحب آپ کے علاقے میں عمر صدیق آیا ہے، سوال میں کرتا ہوں تیرے مدارس کے اندر کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو نے بھی پڑھی ہے، کتاب لکھنے والا حنفی ہے، جب فوت ہوا وصیت کرتا ہے، وصیت کیا ہے کہ لوگوں میرا جنازہ وہ پڑھائے جو جنازے کے اندر سورت فاتحہ پڑھے، جو سورت فاتحہ نہ پڑھے وہ میرا جنازہ نہ پڑھائے۔ تو ساری زندگی مخالفت کرے، اہل حدیث کے ساتھ لڑائی کرے، جنازے میں فاتحہ نہیں، تیرا مولوی جو تیرے مذہب کی کتاب لکھنے والا ہے وہ وصیت کرتا ہے میرا جنازہ وہ پڑھائے جو جنازے کے اندر سورت فاتحہ پڑھے۔ حضرات اٹھاؤ انفاس العارفین، شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم کیا لکھا ہوا ہے؟ شاہ عبد الرحیم نماز جنازہ میں فاتحہ پڑھتے تھے۔ اٹھاؤ سید مناظر حسن گیلانی دیوبندی کی کتاب بر صغیر کا نظام تربیت کیا لکھتے ہیں؟ سلطان الاولیاء خواجہ نظام الدین امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھتے تھے۔ ان مسئلوں کی وجہ سے ہمیں گالیاں دیتے ہو، ان مسئلوں کی وجہ سے کبھی کہتے ہو جی بغلوں میں بت رکھتے تھے، ان مسئلوں کی وجہ سے کہتے ہو شریر گھوڑوں کی دم میں، نبی کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہو۔ تمہارے 6 مولویوں نے لکھا، کتنے مولویوں نے؟ 6، اشرف علی تھانوی نے، یعقوب نانوتوی نے، عبدالحفیظ بلیاوی نے، اصغر حسین محدث نے، محمود رسن دیوبندی نے اور تقی عثمانی نے کہ شریر گھوڑوں والی جو روایت ہے اس کا تعلق رکوع والے رفع دین کے ساتھ نہیں، پہلے اپنے گھر والوں سے نبڑ لے پھر آ کے میرے ساتھ لڑائی کر لے۔ حضرات اس کا اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے جیسے عیسائی اعتراض کرتے ہیں ہم پرانے یہ نئے، جیسے یہودی اعتراض کرتے ہیں ہم پرانے یہ نئے، وہ کیا کہتے تھے جی یہ مشرکین کے دور میں ظاہر ہوئے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں یہ انگریز کے دور میں ظاہر ہوئے ہیں۔ جاؤ جن جن بنیادوں پر مشرکین نے، یہود و نصارہ نے رسول اللہ کی مخالفت کی تھی، اصحاب پیغمبر کی مخالفت کی تھی، آج انہی بنیادوں پر دیوبندی بریلوی شیعہ اہل حدیث کی اور حدیث رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ حضرات سنیں، طلاقہ 3 1 کے 3 چپ کر گئے ہو، 3 طلاقیں دیں تو کتنی ہوگی؟ یہ کہتے ہیں 3 ہوگی۔ مناظرے کی ہمارے ساتھ جور آباد میں میرا مناظرہ ہوا، کس کے ساتھ؟ مفتی انور اکاڑوی خیر المدارس والا، اس کا استاد ہے، اس کے ساتھ میرا مناظرہ ہوا، ریکارڈنگ موجود ہے۔ مجھے کہنے لگا مولوی عمر صدیق تجھے کوئی 3 ڈنڈے مارے، کتنے ڈنڈے مارے؟ 3، تو کہے مینوں تے 1 ہی وجہ ہے،
بڑا اس نے اپنی طرف سے اعتراض کر دیا. میں نے کہا سن، اللہ کا قرآن آئے، پیغمبر کی حدیث آئے، عقل کے ساتھ قرآن اور حدیث کو رد نہیں کرتے. تو نے اگر عقل پیش کیا پھر سن، میں بھی پھانا لگانے کا حق رکھتا ہوں. 2 جواب دیتا ہوں. پہلا جواب، ایک بندے کو 3 فیر مارے، قتل کنے پین گے؟ 3 کے 1 فیر تے 3 بجے نے، فیر کنے بجے نے تے قتل پاؤنت رہے نہ تے پتہ لگ جائے مسئلے نہ. کتنے قتل پڑیں گے؟ میں نے کہا تیری فقہ حنفی میں لکھا، فتاوی آل گیری میں لکھا، لو طلق الفا وقعت الثلاثہ، 1000 طلاقیں دے. کنیا طلاقاں؟ 1000 طلاقیں دے، 3 واقع ہوں گی. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 1000 چھتر ماروں. کتنا چھتر؟ 1000. 1000 تجھے، 1000 تیرے صدر کو، 1000 تیرے معاون کو. تے تسی کپڑے جھاڑ کے تو اٹھ کھلو کیا کھو جی سانو 3 بجے نے، سانو 3 بجے نے. کیا عجیب بات ہے. اشریہ گجرانوالہ سے چھپتا ہے. علامہ زاہد الراشدی مولوی سرفراز خان صفدر کا بیٹا ہے. اس کا رسالہ اگر حوالہ نہ ہو، دنیا کی کسی عدالت میں میرے خلاف مذہبی منافرت کی ڈگری حاصل کرنے کا تجھے پورا حق حاصل ہے. تو صحیح، وہ کسی عدالت میں کہ مولوی عمر صدیق نے حوالہ دیا. یا اگر تیرے اندر جرت ہے کل کی تقریر میں کہ میرے گھر میں یہ حوالہ موجود نہیں، اگر جرت ہے، بڑے دونوں چھلے لگائے ہوئے سلطان الناظرین، تو پتہ لگ جانا سلطان صاحب کا کہ کل کے ایسے سلطان میں انشاءاللہ بتاتا ہوں وہ بھی کہے کہ یہ حوالہ ہمارے گھر میں موجود نہیں ہے. اشریہ کس کا؟ زاہد الراشدی کا، امام اہل سنت کا بیٹا، اس کو بھی امام اہل سنت کہتے ہیں. کیا لکھا ہے واقعہ سن لو. ایک عیسائی جوڑا مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی اکٹھی. کتنی طلاقیں دے دی؟ 3. انہاں تے حلالے سینٹر کھولے. کوئی بندہ طلاق دے دیندہ ہے، پریشان ہو کے اندر مولوی جی کو حل ہے. انہوں نے حل حلالہ حل کی حلالہ. اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر دنیا میں بے غیرتی نہیں. کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، کوئی بہن کی، کوئی بھتیجی کی، کوئی بانجی کی، کوئی نواسی کی، کوئی پوتی کی. دنیا کا کون سا مذہب ہے کہ مذہب کے نام پر خاوند مرد اپنی بیوی کا اپنے ہاتھ سے نکاح کرتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی لعنت. قصور مرد کا اور بھگتے عورت. کئی عورتیں ہیں ماشاءاللہ سمجھدار، وہ سیدھی ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں حلالہ کرواؤ مولوی کا جس کا فتویٰ ہے، حلالہ کرواؤ اس مرد کا جس نے مجھے مارا اور اوپر سے طلاق دے دیا. اور ظالم و ظلم ہوا عورت کے ساتھ، پھر اور ظلم، ظلمات بعض و فوق بعض. حلالہ ہو اس بندے کا، مولوی کا جو حلالے کا فتویٰ دیتا ہے. ہاں ان کا حلالہ ہونا چاہیے. کوئی اللہ تعالیٰ ایسا مرد مجاہد کھڑا کرے جو مولوی کا حلالہ کر دے. سمجھ آئے ان کو کہ ماؤں بہنوں کی عزتوں کے ساتھ کس طرح مذہب کے نام پر کھیلا جاتا ہے. حضرات سنو، دلائل تو انشاءاللہ الگ دوں گا نا. ان کے کئی دیوبندی مولویوں نے فتوے لکھے ہیں کہ 3 نہیں ہوتی، 3 1 ہوتی ہے. ایک حوالہ سنانے لگا. اشریہ کے اندر کیا لکھا ہوا ہے کہ وہ 9 مسلم جوڑا، اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. مولویوں نے کول گیا، جی میں اپنی بیوی نو 3 طلاقاں دے دیتی. مولویوں نے آخیا نہ، کام تے مک گیا، خلاص ختم. کیا ہوگا اب؟ حلالہ ہوگا. حلالہ کیا ہوگا؟ حلالہ. اللہ کی قسم یہ حلالہ نہیں ہے، یہ حرامہ ہے. حلالہ نہیں، کیا ہے؟ حرامہ. کوئی بندہ نیک تھا، بیچ میں نیک علماء بھی ہوتے ہیں، کہنے لگے بڑے مفتی صاحب ہیں، مفتی شفیع صاحب، ان کے پاس چلے جاؤ. اشریہ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. مفتی شفیع صاحب کے پاس چلے جاؤ. علماء کی مجلس تھی، بڑے علماء تھے. اس نے سوال پیش کیا، علماء نے کہا نہیں، کام ختم ہو گیا. مفتی شفیع صاحب کے پاس آئے. مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں جا کے اپنی بیوی سے رجوع کر لے. 3 نہیں ہوئی، 3 1 ہوئی ہے. مولوی پیٹ کھلوتے،
ਮੌਲੀ ਆਖਿਆ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਗਲਾ ਵਜਾਨੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੇ ਨੇ, नाले फीस लेने, नाले बुढ़ियाँ जड़ियाँ ने वो काबू करके रख लिया, बुराई करते हैं उनके साथ मदद के नाम पर। तो क्या कहा मुफ्ती साहब ने? मुफ्ती साहब ने कहा कि अगर मैं इनको ये फतवा न देता वो इस्लाम को छोड़ देते, और क्या कहते कि इस्लाम कैसा दीन है कि जिस दीन में पहली गलती की माफी नहीं है, लिखने वाला तेरा मौलवी है। और अब दूसरा जवाब देता हूँ, हजरात जरा सुनना दूसरा जवाब। दूसरा जवाब क्या है? सुनो, मैं रफ़े दैन करता हूँ, हवाले बुखारी मुस्लिम से देता हूँ, इमाम के पीछे फातिहा पढ़ता हूँ, हवाले बुखारी मुस्लिम से देता हूँ, 8 तरावी पढ़ता हूँ, हवाले बुखारी मुस्लिम से देता हूँ, ऊंची आमीन कहता हूँ, हवाले बुखारी मुस्लिम से देता हूँ, और तलाक का मसला बयान करता हूँ, हवाला बुखारी और मुस्लिम से देता हूँ। सही मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है। मुझे ये बताओ, ओए बुखारी अंग्रेज के दौर में लिखी गई थी? बोलते नहीं। मुस्लिम अंग्रेज के दौर में लिखी गई थी? अबू दाऊद अंग्रेज के दौर में लिखी गई थी? ये कैसी बात है कि कोई शख्स कुरान की बात इस सदी में करे और दूसरा शख्स उसे कहे कि तूने नई बात की है? नहीं नहीं नहीं, दौर नया है, बात पुरानी है, दौर नया, बात पुरानी है। और आओ हजरात सुनते जाए, तीसरा जवाब देने लगा हूँ। मेरे मसलक की किताबें पुरानी हैं, मेरे मसलक की किताबें पुरानी हैं। आइए तीसरा तहकीकी जवाब देने लगा हूँ। अहले हदीस के जो अकायद हैं, सिफाते बारी ताला के बारे में हो, रिसालत के बारे में हो, जज़ा व सजा के बारे में हो, अज़ाब कब्र के बारे में हो, अशरातुस सा के बारे में हो, मेरे जितने भी अकीदे हैं, मुहद्दिसीन ने अकीदों की किताबें लिखी है। और कोई देवबंदी बैठा है, अल्लाह के लिए बात को नोट करे, अगर हक और बातिल का फर्क करना चाहता है, अगर आजमाना चाहता है कि मस्तक अहले हदीस इस्लाम का दूसरा नाम है या नहीं है, आए इसी बात पे देख ले, नया कौन है पुराना कौन है। ताने हमें देते हो कि नए, पर आओ मैं तुम्हें बताता हूँ नया कौन है पुराना कौन है। हजरात मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह ने जिस तरह हदीस की किताबें लिखी है, इसी तरह अकीदे की किताबें लिखी है। जैसे किताबुल अर्श हाफिज इब्ने अबी शैबा रहमतुल्लाह अलैह की है, किताबुल तौहीद बुखारी की है, किताबुल तौहीद इब्ने खुज़ैमा की है, किताबुल ईमान इब्ने मंदा की है, किताबुल सुन्ना इमाम अहमद इब्ने हंबल की है, किताबुल रद्द अल जामिया इमाम दारमी की है, अश-शरिया इमाम आजुरी की है। आओ अकीदा तहाविया, इमाम तहावी का शरह अकीदा तहाविया और शरह उसूल एतिकाद अहले सुन्नत वल जमा, किताबुल अस्माए व सिफात, किताबुल उलूम, अकीदे की किताबें सारी जमा कर लो और देवबंदियों आओ, बुद्दुआना के अंदर फैसला करते हैं, इख्तिलाफ खत्म करते हैं, मुहद्दिसीन की अकीदे की किताबें जमा कर लेते हैं। दूसरी सदी से लेकर दारुल देवबंद के बनने तक, मरकजी जमीयत की इमारत तक सारी किताबें जमा कर लेते हैं। तुम भी अपने अकीदे लेकर आ जाओ, मैं भी अपने अकीदे लेकर आ जाता हूँ। तुम अपने अकीदे इन किताबों पर पेश करो, मैं भी अपने अकीदे इन किताबों पर पेश करता हूँ। रब्बे जुल जलाल की कसम, इस्लाम के 73 ग्रोह है, 72 फेल हो जाएंगे। पास होने वाली जमात अगर है तो सिर्फ अहले हदीस की जमात है। नारे तकबीर, मसला के हक का अहले हदीस, हनफियाना जाबरिया, हनफियाना जाबरिया, मसला के हक का अहले हदीस। मौलाना अल्लाह दिता तशरीफ फरमा है, बुद्दुआना के जुआमा बैठे हैं, जिम्मेदारी से बात करता हूँ, इनका वकील और तर्जमा हूँ, लड़ाने के लिए नहीं आया। मुझे मेरी जमात ने कहा है इख्तिलाफ खत्म करना है इंशाअल्लाह। आओ या मैं तुम्हें अपनी मस्जिद की चाबी देता हूँ, जाओ जिम्मेदारी के साथ बात कहता हूँ। मौलाना अल्लाह दिता तशरीफ फरमाए। क्यों जी, बात ऐसा ही है, चाबियां हमसे ले लेना या चाबियां हमको दे देना, या गांव वाले देवबंदी या अहले हदीस, जाओ अकीदे की किताबें सारी जमा कर लो। दूसरी सदी से लेकर तुम्हारे दारुल उलूम देवबंद बनने तक सारी अकीदे की किताबें, तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाते हैं। अपना अकीदा तुम पेश करना, अपना अकीदा हम पेश करेंगे। या मस्जिद तुम्हारी या मस्जिद हमारी,
یا میرے مقتدی تیرے یا تیرے مقتدی میرے. 19 صبح کا دن ہے, پتہ چل جائے گا ادھر کی کرے گا ادھر کی کرے گا, جذبات کو بڑھائے گا, گالیاں دے گا, سوکیانہ جملے کسے گا, بات پھسلائے گا, گھمائے گا, لیفٹ اینڈ رائٹ, دس اینڈ دیٹ, ادھر ادھر. اس بات پہ ٹک لگا محدثین کی عقیدوں کی کتابوں کے مطابق کس جماعت کے عقیدے ہیں اور تیرے عقیدے. میں اشارہ کر دیتا ہوں مولوی صاحب, تجھے سمجھ آ جائے. تو عقیدے میں مرجی ہے, تو جہمی ہے, تو معتزلی ہے, تو وجودی ہے. وجودی کس طرح؟ کتاب کا نام کلیات امدادیہ, دارالارشاد کراچی سے چھپی ہے. کتاب کا صفحہ نمبر 18 ہے. حوالہ موجود نہ ہو بدھو آنا چھوڑ دوں گا. آئے کوئی مائی کا لال, قیامت کی صبح آ سکتی ہے, کوئی مائی کا لال عمر صدیق کا حوالہ غلط ثابت کر سکتا نہیں. اور مستق اہل حدیث دلیل کا نام ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ, جو مرے دلیل کے ساتھ. کیا لکھا ہے؟ اللہ بننے کا طریقہ, نعوذ باللہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ بننے کا طریقہ. ان کا سید الطائفہ حجی امداد اللہ مفرور مکی کیا لکھتے ہیں؟ ہوں کے ذکر میں بدعت ہے. نہیں ہے بریلوی جلیاں ڈالتے ہیں اللہ اللہ اللہ, یہ بدعت ہے. کیا لکھتا ہے؟ ہو کے ذکر میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ ذکر کرنے والا خود اللہ بن جائے. اور ہو کے ذکر کرنے سے کوئی شخص اللہ بن سکتا نہیں. حضرات آئیے, رسالہ الامداد ہے, اشرف علی تھانوی کا رسالہ. ایک مرید کیا کہتا ہے کہ میں نے آپ کا رسالہ پڑھا. حوالہ سننے والا اہل حدیثو توجہ کرو, رسالہ الامداد, رسالہ الامداد. ایک مرید کہتا ہے میں نے آپ کی کتاب پڑھی, سو گیا, خواب آئی. خواب کیا آئی؟ خواب کے اندر میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ. مولوی کل کہے گا خواب تھی. پر اگلی بات بھی سن لے پیارے, بات سن رہے تو اہل حدیث طالب علم سے. آگے کیا کہتا ہے؟ میں بیدار ہوا, مجھے بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے اشرف علی تھانوی کا کلمہ پڑھ دیا. کہتا ہے میں پڑھتا ہوں درود ابراہیمی, اور پڑھتا کیا ہوں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا اشرف علی تھانوی. خواب میں کلمہ پڑھا, خواب کل یہی شور مچائے گا. بیداری میں زبان پر قابو نہیں. پڑھا اللہم صلی علی نبینا مولانا اشرف علی تھانوی. اب آپ سے کوئی شخص یہ بات بیان کرے, جاؤ کمزور سے کمزور ایمان والا شخص, فزکس کیمسٹری بایو پڑھانے والا ماسٹر بھی کہے گا, اور بے دین بندہ بھی کہے گا او پایا توبہ کر. لکھا اشرف علی تھانوی نے, تھانوی صاحب نے کیا لکھا؟ اس واقعہ میں تسلی ہے. اور بندہ تھانوی رسول اللہ کے کلمے پڑھے, تھانوی تسلی دے. مجھے بتاؤ تھانوی رسول اللہ کے کلمے پڑھنے والے کو تسلی دینے والا کبھی حق پر ہو سکتا نہیں. تیری کتاب ملفوظات کی مل امت 26ویں جلد ہے, تیرے مذہب کا کلمہ لکھا ہوا ہے, تیرے مذہب کا مولوی لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کے اعتراض کا جواب دے رہا ہوں. انگریز دے دور وچ پیدا ہوئے نے جی, سارے میرے مسائل کو تیرے بڑے بڑے علماء مانتے ہیں. جن کتابوں سے حوالے دیتا ہوں وہ تیرے مذہب کے جنم سے پہلے دنیا میں تھیں. اور جس جماعت کے مطابق میرے عقیدے سبیل المومنین, مومنوں کا راہ, تو بھی آ جا, ہم بھی آ جاتے ہیں. اور آؤ جو امتیازی مسائل ہیں ان پر بھی فیصلہ کر لیتے ہیں. رفع دن کر دے ہو, ہاتھ کھڑے کرو, ہم مبارک ماشاءاللہ. اللہ ان ہاتھوں کو مبارک کرے, نشی کر لو. جاؤ, امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے رفع الیدین کرنے پر کتاب لکھی. جو رفع الیدین اگر تیرے مذہب میں صداقت ہے دنیا کے کسی محدث سے دکھا دے,
کہ اس نے رفع دین نہ کرنے پر کتاب لکھی ہو، میں چابی پھر بھی تجھے دے دوں گا۔ آؤ تراویاں کنیاں پڑھ دے ہو؟ دلیل کوئی نہیں تو دلیل کیویں دیے؟ اے جی لفظ نہیں ونڈ لا دیتی ہے، لفظ نے کیویں ترے واہ بھائی واہ بڑا ٹوچن لایا سو۔ میری پنجابی سمجھ جاؤ گے؟ تھوڑی میری پنجابی وچ فرق ہے، میری پنجابی ٹھیس ہے، تھوڑی پنجابی وچ جانگلی زبان مکس ہے۔ چلو اردو بولنا، پنجابی وچ اپنی سنا دینا۔ حضرات میں نے کہا ویسے تو بڑے غنے قلقلے صراط الذین انعمت علیہم، اب جب تراویح کی باری آئی تیری تجوید کہاں پر گئی ہے؟ اگر لفظ پر فیصلہ کرنا ہے تو پھر تجوید کے مطابق پڑھ کے دکھا، پڑھ تجوید کے مطابق وی انو ترا دا لفظ جان دے ہو اور پجانا نسانا ترا وی کیسا مذہب ہے تیرا؟ کیسے تیرے جھٹکے کھلیے ہیں؟ پر اللہ کی قسم تاڑنے والے بھی بلا کی نظر رکھتے ہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب صلاۃ التراویح قائم کیا، سیدہ عائشہ کی حدیث لے کر آئے، ما کانا یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ۔ سیدہ عائشہ کی حدیث پیغمبر رمضان میں ایسا کر پڑھتے، امام بخاری نے باب باندھا کتاب صلاۃ التراویح۔ پھر میں کہہ دوں بنا عشق جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں، تو پڑھ کے ویکھ بخاری تیری ٹینشن مک جائے۔ جو دنیا کے کسی محدث نے 20 تراویح کا باب باندھا ہو، باب پیش کرنا تیرا کام ہے، حدیث کی کتاب کے ساتھ 5-5 ہزار کے نوٹ تول کر دینا میرا کام ہے۔ اونچی آمین کہتے ہو؟ بخاری نے باب باندھا، نبی نے باندھا، ابن حبان نے باندھا، ابن خزیمہ نے باندھا، دنیا کے کسی محدث نے آہستہ آمین کا باب باندھا؟ ہاتھ کتنے باندھے ہو؟ کتنے؟ پھر سوچ لو ایک کتنے؟ یہ بھی سینے تے باندھے نے؟ اور نہیں یار کچے بندے ہو، یہ بھی باندھتے ہیں، یہ بھی ہاتھ سینے تے باندھے نے۔ کتنے باندھے نے؟ اور بیبیاں باندھیاں نے یار، یہاں دیا ماواں بھੈਣਾں ساڈیاں بھی ماواں بھੈਣاں، مولوی کوئی معافی نہیں دینا، نہ مینوں نہ میری ماواں بھੈਣاں، یہاں دیا ماواں بھੈਣاں ساڈیاں بھی ماواں بھੈਣاں۔ ان کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی، مناظرہ میرا ہوا، ویڈیو لگائی، کتابیں بچھائی، مولوی پگڑیاں چگڑیاں پا کے داڑیاں تیل لا کے، اج عمر صدیق آیا قابو کر نہیں۔ میں آخیا بھائی ہاتھ سینے تے تسی باندھے ہو؟ کہنے لگے تمہیں بھلیکھا لگتا اسی تو نہیں بنتے۔ میں کہا جناب تمہیں بھلیکھا لگتا تسی بنتے ہو؟ وہ میرے لو ویکھ، میں کہا ہاں باندھتے ہو۔ تمہاری عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں یا نہیں باندھتی؟ باندھتی ہیں ان کی عورتیں۔ میں نے کہا دلیل پیش کرنا تمہارا کام ہے اور اسی حدیث سے مردوں کا ذکر نکال کر دکھانا میرا کام۔ بندہ جی نہ کوئی قبیلی نماز پڑھن لگا، اثر دی نماز کیوں نہ کہ 4 رکعات نماز فرض اثر دے تے بغیر امام دے تے منہ میرا قبلے وال اینج ہالے ہاتھ چکے تے اوتھے مصری صاحب انگنا دا سیانا بندہ فٹافٹ اٹھ کھلوتا، انہیں آخیا بھائی 4 رکعات نماز فرض نماز قبیلے دی بغیر امام دے، پیچھے ٹوٹیاں لگیاں نے، اتنے پکھا لگا ہے، سجے پاسے بندہ کھلوتا ہے، انہیں خیال ہے ہون کی لگا ہے۔ انہیں کہا بھائیا اور تیری نیت کتنے؟ انہیں کہا جتنے تیری لکھی نا وہ دے اگے ہی میری لکھی ہے۔ تیری عورتیں سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، دلیل پیش کرنا مولوی تیرا کام ہے، مردوں کا ذکر دکھانا عمر صدیق کا کام ہے۔ اگر تجھ میں جرأت ہے تو سلطان المناظرین ہے، جاؤ کوئی مائیکل حال سوال لکھ کر بھیجے، تب تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک مسلک کی ترجمانی دین اسلامیہ دین حنیف کو حقہ کو بیان کر کے نہ جاؤں۔ اگر تجھ میں جرأت ہے کل اپنی عورتوں کے سینے پر ہاتھ باندھنے والی حدیث تو پیش کر کے جانا، جب پیش کرے گا میرا مسئلہ خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ اور لوگوں محدثین نے
سینے پر ہاتھ باندھنے پر کتابیں لکھی ہیں، کسی نے خطرناک جگہ ہاتھ باندھنے پر کوئی کتاب لکھی؟ جرجیت انصاری بھی بڑا کرنٹ دار مبلغ ہے، بڑا کرنٹ دار، انڈیا کا ہے نا اہل حدیث، انڈیا کے اہل حدیث بھی بڑے جالے ہیں. ہم ایسے لفظ بولے اتنے ساڈے تے پرچے ہو جان بھائی، ہم تے جاؤں ہی نہیں دیندے، کدی ادھر شکایت کدی ادھر شکایت. کہتے میں نے پوچھا ہاتھ یہاں پہ کیوں پہنتے ہو؟ ادھر ادھر. کہتے جی شرارت ادھر سے اٹھتی ہے، شرارت ادھر سے اٹھتی. وہ بڑا دلیر آدمی کہ اچھا شرارت ادھر سے اٹھتی ہے، وہ شرارت ہی ہاتھ میں کیوں نہیں پکڑ لیتے؟ شرارت ہی گھٹ کے پھاڑ لو، اٹھا ہی نہ کام. کیسی عجیب بات ہے، کیسی عجیب بات. تیرے اشرف علی تھانوی نے سینے پر ہاتھ باندھنے کو تسلیم کیا ہے. زباں میری ہے بات ان کی. حضرات یہ باتیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق و رحمت کے ساتھ، ابھی میں نے ایک ہوں بھائی پھکی، ایک کوڑ تمے دی پھکی، سمجھ دو نا کوڑ تمے دی. ایک پھکی ہوں پہلا جوین دئی دیے، آرام نال پھر پھکی دئی دیے، پھر آرام نال پھر کوڑ تما دئی دے، پھر آرام نال پھر ہیوی ڈوز. ابھی میں نے اجوائن دی ہے، پھکی بھی نہیں دی، اجوائن دے رہا. اور آؤ تمہارے گھر سے میں نے حوالے پیش کیے ہیں اپنے عقائد پر، اپنے مسائل پر، اور نوٹ کر ابھی انگریز کا قدم بر صغیر کے اندر نہیں لگا تھا، ابھی تیرا نانا شاہ ولی اللہ دنیا کے اندر نہیں آیا تھا. سید فاخر الہ آبادی رحمت اللہ علیہ نے رسالہ نجاتیہ مستق اہل حدیث پر لکھا اور کیا کہا؟ ما اہل حدیثیم دغارہ نہ شناسیم بقول نبی چو چرا نہ شناسیم. ہم اہل حدیث ہیں، دغا باز نہیں. جہاں پیغمبر کی بات آ جائے وہاں یعنی کہ چونکہ چنانچہ البتہ کہہ سکتے نہیں. فقہ شریف، فقہ شریف پہلے کہتا تھا لا مذہب پھر غیر مقلد، اب کہتے ہیں جی منکرین فقہ، منکرین فقہ، منکرین فقہ. سن لو، قرآن و حدیث کا نام فقاہت ہے. جو قرآن و حدیث کے مقابلے میں بات ہو میں اس کو کبھی فقاہت ماننے کے لیے تیار نہیں. تیری کتاب اور رد المختار علی در المختار پہلی جلد ہے، باب نمبر 154 ہے. حوالہ تیری کتاب میں نہ ہو 10 جلدوں کے برابر سونا تول کر دوں گا. پہلی جلد کے اندر تیرا مذہب کا فتویٰ لکھا کہ سورت فاتحہ کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے. جائے کوئی مائی کا لال اگر تیرے میں جرت ہے کل یہ حوالہ بیان کر، میری کتاب میں نہیں. کل کے نہیں حوالہ، تیرے میں جرت ہے، تیرے سلطان المناظرین ہونے کا پتہ چل جائے. آؤ فقہ منکرین فقہ دوسرا والا سن لو. کہتے ہیں ان الہدایت کل قرآن دار الاشاد. کیا لکھا؟ ہدایہ فقہ حنفی کی کتاب قرآن کی طرح ہے. کیا ہے؟ قرآن کی طرح ہے، قرآن کی طرح ان کی کتاب نعوذ باللہ. حضرات سنو، اس کے اندر فصل ما ينبغي للذمي کے اندر لکھا ہوا ہے من قتل مسلما او زنا بمسلمۃ او سب النبی علیہ السلام لم ينتقض عہدہ. کوئی ذمی، کوئی بکواسی، کوئی دجال کمینہ خناس، کوئی پلید واجب القتل پیغمبر کو گالیاں دے، کہتے ہیں اسے کچھ نہیں کہا جائے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. سن لو، ابو حنیفہ ثانی ابن نجیم البحر الرائق جلد نمبر 3 کہتے ہیں جب میں نے یہ مسئلہ پڑھا میری غیرت ایمانی نے جوش کھایا. کیا کہتے ہیں؟ دل تو امام شافعی کے ساتھ ہے، اس کے ٹکڑے کر دو. ولیکن اتباعنا مذہب للواجب، ولیکن اتباعنا مذہب للمذہب واجب عندنا. کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے ہم مقلد ہیں فتویٰ ابو حنیفہ کے قول پر. اور ظالمہ، نہ تجھ سے اللہ کا قرآن محفوظ، نہ پیغمبر کی ذات محفوظ. مدینہ مدینہ وہ شریف، یہ شریف، ادھر شریف. تیری فقہ کے اندر لکھا ہے مدینہ حرم نہیں. تو بڑے ملکوں کو، مولویوں کو شریف مانے گا پر مدینے کو حرم ماننے کو تیار نہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ انی حرمت المدینہ، پیغمبر کا فرمان ہے میں اللہ مدینے کو حرم بناتا ہوں. اہل حدیث اس کو شریف مانتے ہیں جس کو اللہ رسول نے شریف قرار دیا ہے، اور ہم تیرے مولوی کے بنائے ہوئے شریف کو مانتے ہیں نہیں. کیا کہتے ہیں؟ 13 لاکھ مسئلے ہیں ہماری فقہ شریف میں. اچھا جی 13 لاکھ ہے. آپ کے امام کون ہے؟ حنفی تقلید ایک کرتی ہے. کیا یہ غیر مقلد ہے؟
ان کے اندر یہ ٹوٹا وہ ٹوٹا ادھر ٹوٹا ادھر ٹوٹا. میں نے کہا اچھا پڑھ عبدالحی حنفی لکھنوی کو. اس نے کہا جتنے فرقے حنفیوں کے اندر ہیں اتنے فرقے کسی کے اندر ہے نہیں. سن لے, حنفی قادری, حنفی چشتی, حنفی سہروردی, حنفی بغیر وردی, حنفی بغیر وردی ہیں یا نہیں ہیں؟ سر سے اتار لے, کہتے ہیں جی گستاخ ہے, رب نہ لاڈا لا کے کھلوندے رہے تے سارے کپڑے لا لیں تے کہیں گے پکا والی ہے, پکا والی, پکا والی. کیسے عجیب مذہب ہے, عجیب بات ہے. آپ کیا کہتے ہیں 13 لاکھ مسائل. میں نے کہا 13 لاکھ مسائل کس کے؟ امام ابو حنیفہ کے 4 رکن کمیٹی تھی, مسئلہ طے ہوتا تھا, وہ بڑا مسئلہ مضبوط پکا. میں نے کہا ٹھیک بتاؤ ابو حنیفہ کے کتنے فتوے مانتا ہے؟ کل مولوی صاحب تو نے بتانا ہے ابو حنیفہ کے کتنے فتوے مانتا ہے, ابو حنیفہ کے کتنے فتوے رحمت اللہ علیہ کتنے فتوے مانتا ہے, کتنے؟ بولتا نہیں ہے. کہتا نہیں جی فقہ شریف کے مسائل 2 طرح کے ہیں, ایک مفتابہہ ایک غیر مفتابہہ. ہے مقلد. اب ابو حنیفہ سے بڑا مجتہد بن کر کہتا جی 2 طرح کی فقہ, ایک مفتابہہ ایک غیر مفتابہہ. اچھا مفتابہہ کتنے مسائل ہیں 13 لاکھ میں سے مفتابہہ؟ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ 13 لاکھ مسائل میں سے صرف 3000 مسئلے. کتنے مسئلے؟ 3000 مسئلے مفتابہہ. 12,97,000 مسئلے تیرے مذہب کے مطابق شریعت کے خلاف. منازعہ کرنے لگے میرے ساتھ پنڈی میں گمن صاحب اینڈ پارٹی. اللہ کے فضل و کرم سے چھٹی کا میں نے دودھ یاد کروا دیا ہے. جدھر گئے ہیں فقیر نے پھیرا ڈالا ہے وہاں سے معافیاں مانگ کے اٹھے ہیں. جاؤ اب آیا ہوں, آؤں گا, بار بار آؤں گا, 1000 بار آؤں گا, اپنے آخری سانس تک آؤں گا, کتاب و سنت کے دفاع کے لیے آتا رہوں گا. انشاءاللہ. دنیا دیکھے گی. اور میں جہاں گیا ہوں وہ دور گیا کہ جب بریلوی اہل حدیث ہوتے تھے. اب اگر 10 بندے اہل حدیث ہیں, 6 دیوبندی ہیں, 4 بریلوی ہیں. اب دیوبندیوں تم پیٹو, کیوں نہ پیٹو, پیٹتے رہو گے. کیوں؟ اب اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ. یہ دفاعی جنگ ہے, تم لڑتے رہو گے. قرآن و حدیث کے ہم حملے کرتے رہیں گے. تمہارے شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہم پر برساتا ہے. اور میں نکی بھی ماری نا کنکری, نکی گئی, بڑا نہیں نکی گئی. میں نے چھوٹی سی پھینکی, تیرا پورا محل چکنا چور ہو جائے گا. میں نے کہا کتنے مسئلے مانتے ہیں؟ 3000. اب سن لو 3000. اچھا جی 3000 میں سے ابو حنیفہ صاحب کے کتنے ہیں؟ کتنے مسئلے ابو حنیفہ صاحب کے؟ اب کہتا ہے نہیں نا وہ مجتہد فی المذہب بھی تو ہوتے ہیں. میں نے کہا تو نے تو بورڈ لگایا تھا حنفی کا, حنفی دیوبندی کا تقلید ایک کرتی ہے, نام ابو حنیفہ کا لیا. اب یہ کیا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی انسان ہو, اس کا نام ہے اسامہ, اس کے باپ کا نام لکھ دیا جائے زید, اب زید کے ساتھ اس کے ایک اور باپ کا نام لکھ دیا جائے سفیان, ایک اور باپ کا نام لکھ دیا جائے نعمان. دنیا احمق کہے گی باپ ایک ہوتا ہے, 2 باپ نہیں ہوتے. مذہب کو تو نے ایک امام کی طرف منسوخ کیا. ابو حنیفہ کے مسئلے کتنے مانتا ہے؟ 1 33% مسئلے بڑھ سے بڑھ کر مانتا ہے, 66% مسئلے نہیں مانتا. باقی کس کے مانتا ہے؟ قاضی ابو یوسف کے, امام محمد کے. شرم پھر نہیں آتی. کہتے ہیں جی اصول تو امام صاحب کے ہی نہ تھے, انہی اصولوں پر اختلاف کرتے تھے نا. چلو بھائی کر لیا. اب بورڈ 1 کا لگایا, 3 آ گئے, تینوں سے بڑھ کر تو کسی کی نہیں مانے گا. کہتا نہیں امام ظفر ہے. الکلام المفید میں مولوی سرفراز نے کہا ہم 17 مسئلے امام ظفر کے مانتے ہیں. میں نے کہا 4 آ گئے, اور تو کوئی نہیں. کہتے ہیں ہمارے ایک بڑے امام صاحب ہیں, بڑے امام صاحب جو دیوبندیوں مولویوں کے اندر صفات ہے وہی صفات امام حسن بن زیاد لولوئی کے اندر تھے. اٹھاؤ تہذیب التہذیب, بڑی گندی حرکات تھی اس امام کی. یہ 5واں امام ان کا. میں نے کہا بورڈ لگایا 1 کا, 5 آ گئے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ شادی ایک مرد کے ساتھ ہو, شب زفاف میں 5 آ گئے. دنیا تسلیم نہیں کرے گی, کہے گی بے غیرتی ہے. اور ظالموں, رب کے دین کی عزت عورت کی عزت سے بڑھ کر ہے, اللہ کی عزت ساری کائنات کی عزت سے بڑھ کر ہے, رسول اللہ کی عزت کی کائنات کی عزت سے بڑھ کر ہے.
اگر کوئی ایک اور 5 مرد تسلیم کرنے کو تیار نہیں، کوئی دیندار بندہ ایک امام کے نام پر 5 امام ماننے کو تیار سکتا نہیں۔ اچھا پنجا تو لکھنی کی حدیث منو گے، پھر اس کا موڈ ہلا ہو گیا، خاوند گم ہو جائے، کہنے جی 80 سال انتظار کو پھر نکاح کرے آئے، جنازے والی مسجد پاک مائی کا نکاح کرانا ہے، کیسا جی مذہب ہے؟ جب میرے علماء نے پکڑ کر نہیں کوئی بات نہیں، امام مالک کی بات مان لو، اور میں نے کہا ظالموں در در سے در در ہوتی ہے، کاش میرے پیغمبر کی تم بات مان لیتے۔ امام اعظم امام شریعت محمد رسول کی طرف کیوں نہیں آتے، امام مالک کی طرف جاتے ہو؟ کہا جی امام مالک 6 آ گئے، میں نے کہا ان کے علاوہ؟ کہتے اب ہمارے اصحاب خریج بھی ہیں، اصحاب ترجیح بھی ہیں، امام طحاوی بھی ہیں، علامہ کرخی بھی ہیں۔ میں نے کہا اور تو نہیں، اور تقلید کے نام پر سینکڑوں نہیں ہزاروں علماء کی تقلید کا دروازہ ان لوگوں کھلا ہے۔ کیوں؟ در مصطفیٰ کو چھوڑے گا تو در در سے در در ہوتی رہے گی۔ میں نے کہا میرے مذہب کی بنیاد ہے قرآن، بخاری، مسلم، تو بھی مذہب کی کتابوں کے نام لے۔ کہتا ہے قدوری شریف، کیا لکھا جی؟ قدوری شریف۔ میں نے کہا تاب الوضو قدوری کی ماں بہن کے ساتھ منہ کالا کرے کوئی حد نہیں، بلکہ ادلہ کاملہ کے اندر مولوی محمود الحسن دیوبندی نے لکھا ہے ماں بہن کے ساتھ نکاح کرنا بھی نکاح صحیح ہے۔ ادلہ کاملہ کے اندر لکھا ہے صفحہ نمبر 181، مولوی والا نہ ہو جا مسجد کی چابی پھر بھی تجھے دے دوں گا، تیری کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں نے قدوری سے کہتے چھٹو جی کو چھٹو قدوری یہ چھوٹے موٹے مولوی نے لکھی ہے، بڑی کتاب شریف ہے۔ میں نے کہا وہ لے آیا، کہتا جی ہدایہ ہے۔ میں نے کہا ہدایہ کے اندر لکھا ہے ذمی بکواسی دجال خناس خبیث کتا پلید شخص نبی کو گالی دے کچھ نہیں کہا جائے گا، چھوڑا ہدایہ کو۔ کہتا جی فتاوی عالمگیری 200 علماء نے جمع کی۔ کتنے علماء نے؟ 200۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کرائے پر عورت خرید کر منہ کالا کرے کوئی حد نہیں۔ زرداری جیسا صدر مملکت ہو بڑا بادشاہ، کہتا تو مت لگائے، زنا کرے، شراب پیے کوئی حد نہیں، بلکہ اتنی شراب پیے نشہ نہ ہو کوئی حد نہیں۔ کہنا جی چھٹو فتاوی قاضی خاں ہے۔ میں نے کہا اس کے اندر بھی لکھا ہے قرآن کو پیشاب کے ساتھ لکھنا جائز ہے۔ باقا آیا، کہتا جی بشتی زیور جاؤ، اللہ نے قرآن میں کہہ دیا شریعت کے مقابلہ میں، قرآن کے مقابلہ میں، حدیث کے مقابلہ میں کوئی کتاب لے کر آئے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ سلطان المناظرین تجھ میں جرت ہے اپنی فقہ کی کوئی ایک کتاب کا صرف ایک کتاب کا قدوری سے لے کر بہشتی زیور تک ایک کتاب کا نام لے جس کے تو سارے فتوے مانتا ہے۔ میں بخاری کی ساری حدیثیں مانتا ہوں، اور مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ مسلم کی ساری حدیثیں مانتے ہو؟ کہہ تو بھی کہہ کہ کوئی ایک کتاب فقہ شریف کی جا تیری ایسی فقہ کا میں منکر جس کے اندر رب کی توہین ہو، تیری ایسی فقہ کا میں 1000 دفعہ منکر جس کے اندر پیغمبر کی توہین ہو، تیری ایسی فقہ کا کروڑ مرتبہ منکر جس کے اندر صحابہ کی توہین ہو، میں ایسی فقہ کو فقہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ حضرات آؤ، ہم تو چاہتے ہیں دلائل کا میدان لگے، تیری تقریر ہو پھر میری ہو، پھر سبتین شاہ بھی آئے، پھر اور علماء بھی آئے، تم ان کو بھی سنو اور انہوں کا جلسہ بھی سننا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج تمہارا جلسہ ادھر سے پابندی ہے، نہیں جانا انہیں نہیں جانا، تو ریکارڈنگ کر کے لے ہونی ہے، تو نوٹ کرنا ہے، جاؤ۔ میں اپنی عوام کو کہتا ہوں جاؤ ان کا جلسہ سنو، پھر ہم بھی انشاءاللہ آئیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ کے فضل و کرم سے حق اور باطل الگ الگ ہوگا۔ جا تو لے کے آج اس کا مرضی والا، اللہ کی قسم بڑے سے بڑا ہو، وہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہو، وہ ابن تیمیہ ہو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے مقابلہ میں، بات کے مقابلہ میں موسیٰ اور عیسیٰ کی حدیث ہوگی، عمر صدیق اس کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پوری کائنات چھوڑ دوں گا، دامن مصطفیٰ چھوڑ سکتا؟ وآخر دعوانا سوال لے آؤ، سوال
اللہ خیر رکھے جی انشاءاللہ. صحاح ستہ حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں، بخاری اور مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اس کو کہے سیاہ ستہ، کالیاں 6 کتاباں. سن لے، فتاوی رشیدیہ کے اندر مفتی رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے بخاری مسلم کی توہین کرنے والا پکا کافر ہے. زبان تیری، فتویٰ بھی تیرے، مولوی کا گھر سے نہیں پڑ. چل آئے ہمارے دوست بازو بنے، تمام سنی آگاہ رہیں، مسلک اہل حدیث شیطانی جال ہے، اس سے دور رہیں. مسلک اہل حدیث بکواس ہے، اس سے تمام دوستوں کو بچائیں. مسلک اہل حدیث سے متع کو ترویج دینا ہے، اس سے آگاہ اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں. حنفیون، اچھا جی، یہ اہل حدیث مسلک کے بارے میں ان لوگوں نے باتیں کی ہیں. آؤ ایک بات پہ اتحاد کر لیتے ہیں. تم کہو قرآن اور حدیث کے سوا ساری کتابیں ہماری فقہ حنفی کی باطل. میں کہتا ہوں قرآن اور حدیث کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں باطل. اگر تو سچا ہے، قرآن حدیث کو ماننے والا ہے، تو نبی کی جماعت ہے، کہ قرآن اور حدیث کے مقابلے میں ہماری فقہ کی کتابیں باطل. زہر کا پیالہ پی لے گا لیکن فقہ کی کتابوں کو چھوڑے گا نہیں. مفتی انور شاہ کاشمیری کی حالات زندگی پر ایک کتابچہ لکھا ہوا ہے. اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ قادیان کے اندر قادیانیوں کے خلاف جلسہ تھا، سر پھڑیا سی بزرگا. مفتی شفیع صاحب نے آخیا کی گل سر پھڑے آ جے، وہ زندگی ضائع کر دیتی. کی کر دیتا؟ زندگی ضائع. حضرت دوسرا زندگی کی ضائع کر دیتی. ساری زندگی ابو حنیفہ کا دفاع کردے سر گزار دیتی ہے. ساری زندگی سن لے، تو نے ابو حنیفہ کا دفاع کیا ہے، میں نے، میرے بڑے استاد نے، میرے ادنا مسلک کے ورکر نے جب بھی دفاع کیا ہے رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. ساری کائنات چھوڑ سکتے ہیں، نبی کا دامن چھوڑ سکتے نہیں. کہتا رہ، تو کہتا رہ. اللہ کے فضل و کرم سے مناظروں سے لوگ مسلک اہل حدیث ہوں گے، مقابلے کا میدان لگے گا، لوگ اہل حدیث ہوں گے. تو گالیاں دیتا رہ، تجھے گالیاں مبارک، ہمیں قرآن اور حدیث مبارک. اچھا جی، جس طرح قیامت تک خنزیر بکرا نہیں بن سکتا، اسی طرح مماتی بھی قیامت تک دیوبندی نہیں ہو سکتا. اگرچہ اپنے آپ کو 1000 بار دیوبندی کہلائے، اگر مماتی اپنے آپ کو دیوبندی کہلوائے تو کہہ دیا کرو لعنت اللہ علی الکاذبین. سن لو، ہمارے نزدیک اسلام کا معیار قرآن حدیث ہے. دیوبندیوں نے اسلام کا معیار بنایا حسام الحرمین کو بریلویوں نے، اور دیوبندیوں نے اسلام کا معیار بنایا ہے عقائد علماء دیوبند خلیل احمد سہارنپوری کی کتاب کو. اور ظالموں، 14ویں صدی معیار نہیں ہے، معیار قرآن اور حدیث ہے. ہمارا معیار وہی ہے جو صحابہ کا معیار. تمہارا کتاب معیار، کتاب تمہاری، آپس میں لڑتے رہو، اللہ تمہارا مکر جو ہے وہ تمہارے سینوں پر لوٹاتا رہے. کلادہ کے 2 معنی ہار اور پٹا. ہم ہار کو اور غیر مقلدین پٹا کو پسند کرتے ہیں. دیوبند کا کیا معنی ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، قلد یقلد و تقلید کا مطلب ہے پٹا ڈالنا. کیا معنی ہے؟ پٹا ڈالنا. ہار، اگر تو تم امام کا قول چھوڑ کر حدیث مان لو، حدیث مان لو، تو پھر سمجھے کہ تمہارے گلے کا ہار حدیث ہے. لیکن تم حدیث چھوڑ دیتے ہو، ابو حنیفہ کا قول چھوڑتے نہیں. بڑی ساری اس کی مثالیں موجود ہیں، بڑی ساری مثالیں موجود ہیں. 1 3 4 5 6 نہیں، ہزاروں مثالیں موجود ہیں. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کا قول ہے کہ ماں اپنے بچے کو 2.5 سال دودھ پلائے. ان کا فتویٰ ہے 2 سال کا، لیکن مرتے مر جائیں گے ابو حنیفہ کے قول کا دفاع ضرور کریں گے. قرآن مجید کے اندر آیت ہے وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا. حمل اور دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 30 ماہ، یہ 2.5 سال بنتے ہیں. سیدنا علی کا قول ہے 6 ماہ حمل کی مدت ہے اور 2 سال دودھ پلانا ہے. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین. تفسیر عثمانی کے اندر لکھا ہے، مولوی شبیر احمد عثمانی لکھتا ہے کہ یہ جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر ضابطہ بیان کیا ہے نا، یہ مشرکین کی عادت تھی، نعوذ باللہ. قرآن کے بیان کو مشرکوں کی عادت کہنا یہ تمہارے مولویوں کا وتیرہ ہے. فتاوی میلاد کے اندر اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے، ہاں حدیث کے اندر آتا ہے مغرب سے پہلے 2 رکھتے، ہم نہیں پڑھیں گے. کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہمارے امام نے نہیں پڑھی.
مفتی انور شاہ کشمیری کیا لکھتا ہے؟ ہاں ایک وطر کی حدیث آتی ہے، 13 سال میں ایک وطر کی حدیث کا جواب سوچتا رہا۔ یہی بات ہم میں تم میں فرق کرتی ہے۔ اگر حدیث آ جائے 13 سال نہیں، 13 ماہ نہیں، 13 ہفتے نہیں، 13 دن نہیں، 13 گھنٹے نہیں، 13 سیکنڈ سے پہلے اہل حدیث پر عمل کرتا ہے۔ بیوی کو کرائے پر دینا جائز ہے؟ حوالہ فتاوی ثنائیہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ کہتے ہیں ویسے ہو تم اور راضیوں میں 80% ایک ہو۔ چلو بھائی، وہ بھی مقلد تم بھی وہ بھی مقلد تم بھی مقلد، ان کے جو عقائد وہ تمہارے عقائد، صفات میں، استواء میں، اسی طرح وہ بھی امام کو معصوم مانتے اور تم بھی اپنے امام کو معصوم کے درجے پر پہنچائے بیٹھے۔ قرآن حدیث کی مخالفت وہ بھی کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو۔ صحابہ کے متعلق یاوہ گوئی وہ بھی کرتے ہیں، تم بھی کہتے ہو ابو بکر عمر کو گالی دینے والا کافر نہیں ہے۔ لکھا ہے تمہاری کتاب نور الانوار میں، لکھا انس اور ابو ہریرہ غیر فقیہ ہیں، دونوں ایک ہو، ناک اپنا کٹا ہوا ہے، شرمندہ ہونے کی بجائے سانو آندے نے نکو آ گئے، نکو آ گئے، نکو آ گئے، جاؤ منجی تھلے نگوری پھیرو جا کے۔ کہتے ہیں جی عرف الجادی کے اندر لکھا ہے کہ مخصوص حصہ کے علاوہ والدہ، خالہ، پھوپھی، بہن، بیٹی، بانجی، بھتیجی، نواسی، پوتی کے بدن کو دیکھنا جائز ہے۔ یہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ میں کہتا ہوں تو بھی ہدایہ کو لا، میں عرف الجادی کو لاتا ہوں، چوک کے اندر رکھ کے آگ لگا دیتے ہیں۔ بات انصاف کی ہے کہ نہیں ہے؟ میں بھی آگ لگاتا ہوں، تو ہدایہ کو آگ لگا، میں عرف الجادی کو آگ لگاتا ہوں، پتہ لگ جائے۔ جا قرآن اور حدیث کے مقابلے میں کائنات کی کوئی شخصیت، کوئی بات، کوئی فتویٰ میں ماننے کو تیار نہیں، لے کے لگا پھر جتنے مرضی۔ غیر مقلدین کا پاؤ پروفیسر سید طالب الرحمان شاہ لکھتا ہے روزہ اثر کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں۔ بالکل ہمارا عقیدہ ہے، قبر کی زیارت کے لیے سفر کرنا شریعت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ صرف ایک صحیح حدیث پیش کر دو قیامت کی صبح تک، جن سے تم بھی ریال لیتے ہو، یہ بھی اتنے اہل حدیث بن کے نا کئی دیوبندی تقیہ کر کے اتنے رفع دین کر دینے ریال واسطے، جھوٹے مکار بن کے۔ تو جاؤ، انہوں نے لکھا ہوا، ان کی کتابوں کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ قبر کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ بے بانگے دول کہتے ہیں، ایک بار نہیں 1000 بار کہتے ہیں، اور آئے کوئی مائیکل آل محدثین کے نہج پر صرف صحیح ایک حدیث پیش کر دیں، صرف ایک۔ موضوع من کڑک جھوٹی روایتیں پیش کرنے میں آپ کو بڑی مہارت حاصل ہے، آؤ پیش کر کے دکھاؤ، انشاءاللہ پھر ہم بھی جواب دینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ غیر مقلد ہے اپنی ابلیسی قوم سے پوچھ کر بتائیں آمین بالجار فرض، واجب، سنت ہے؟ بات یہ ہے، عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا تھا وطر واجب ہے سنت ہے؟ انہوں نے کہا اخی، او میرے بھائی، ہم نہیں جانتے فرض واجب کی اصطلاحات کو، اللہ کے پیغمبر نے جو کیا وہ ہم کرتے ہیں، اہل حدیث بھی کہتے ہیں جو نبی نے کیا وہ ہم کرتے ہیں۔ یہودیوں کی طرح یہ نہیں گائے ذبح کرو، اچھا کیویں دی ہوئے، رنگ کیویں دا ہوئے، یہ کیا حدیث آ گئی، ہمیشہ کا لفظ دکھاؤ، فلانی شے بکھاؤ، یہ یہودیوں کا انداز ہے، اہل حدیثوں کا یہ انداز نہیں ہے۔ شیخ الکل نذیر حسین محدث دہلوی لکھتا ہے کہ بیٹے کی بیوی سے زنا جائز ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اگر کوئی شخص یہ جو عبارت لکھ کر بھیجنے والا ہے SMS کے ذریعہ، اس کے اندر